ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ اذان سے پہلے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ یہ ہمارا ایک کہہ لیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے روزمرہ کے مسائل ہم لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ عموماً لوگ ہم اہل سنت سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں نہیں تھا۔ ہمارے اسلاف نے اس طریقے کو اپنایا اور پھر یہ ہماری پہچان بن گیا۔ اہل سنت و جماعت کی مساجد کی پہچان بن گیا کہ جہاں سے اذان سے پہلے درود و سلام کی آواز آتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسجد اہل سنت و جماعت کے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اس کا جواب تو یہی ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا جائز تو ہے، لیکن جس طرح سے ہم اس پہ بیہیو کرتے ہیں کہ جو شخص اذان سے پہلے درود شریف نہ پڑھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے تعلق ہی نہیں رکھتا، وہ بدعتی ہے، وہ گستاخ ہے۔ تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ جو شخص اس نیت سے اذان سے پہلے درود شریف نہ پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ نہیں تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت نہیں چھوڑی، اس لیے میں اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھوں گا، تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو شخص اذان سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے وہ بھی بدعتی شمار نہیں ہوتا، وہ بھی گناہگار کے زمرے میں نہیں آتا، وہ بھی اس زمرے میں نہیں آتا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ایک نیا عمل شروع کر رہا ہے، اس نے ایک نئے عمل کو رواج دیا ہے۔ جیسے کہ ہم پہ الزام ہے کہ یہ جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا گیا، اس لیے یہ بدعتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہی اذان دی، اور آپ نے اذان سے پہلے تو درود شریف نہیں پڑھا، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقامت کہتے تھے، موجم الاوسط کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس میں روایت ہے کہ کانا بلال اذا اراد ان یقیم الصلاۃ قال السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ رحمک اللہ، اور اس کے بعد اقامت پڑھنی شروع کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے، اور اس کے بعد اقامت کے الفاظ جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان اور اقامت دونوں کا مقصد ایک ہے۔ اذان کا مقصد ہے جو دور محلے میں بستی میں لوگ ہیں، مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اپنی بلند آواز کے ذریعے بستی میں آواز پہنچائی جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور جو اقامت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر، مسجد کے دروازے پر، مسجد کی دیوار کے باہر جو لوگ نماز کی نیت سے پہنچ چکے ہیں ان تک یہ آواز پہنچائی جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ مقصد دونوں کا لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا گیا
تو حضرت بلال اقامت سے پہلے اگر درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اقامت سے پہلے بھی درود پڑھنا جائز ہے، اذان سے پہلے بھی درود پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اب جو علماء کا نقطہ نظر ہے، جو میرا نقطہ نظر ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں دونوں طریقے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا حصہ رکھنے چاہیے۔ کبھی اذان سے پہلے درود شریف نہ پڑھتے ہوئے بھی اذان پڑھیں، کبھی آپ کے دل میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے بغیر مجھے اللہ کے ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے، تو اپنے دل میں درود شریف پڑھ کر پھر بلند آواز سے اذان دے دیں، تاکہ کسی کو اعتراض کی جو ہے وہ نوبت بھی نہ آئے، اور آپ کا جو درود پڑھنے کا عمل ہے اور محبت ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی پوری ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی بلند آواز سے بھی درود پڑھ کے اس کے بعد اذان پڑھ لیا کریں، یعنی اپنا معمول ایسا بنائیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو عمل ہے وہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ رہے، اور جو ایک بابرکت عمل ہے کہ اذان سے پہلے کسی بھی وقت، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا تھا کہ اگر تو سارا دن صرف مجھ پہ درود پڑھتا رہے اذن یکفی کا فی الدنیا والآخرہ، تو یہ درود کا پڑھنا تجھے دنیا میں بھی کافی رہے گا، آخرت میں بھی کافی رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس وقت پڑھا جائے اور اس وقت نہ پڑھا جائے، جس وقت پڑھا جائے، جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا انسان کے لیے برکت کا سبب ہے۔ اور اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مسند بزار میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ فإنه ليس من أحد يصلي علي صلاة صلی اللہ علیہ عشرہ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما يقول، تو وہی کلمات دہراؤ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، جیسے وہ اذان پڑھ رہا ہے اسی طرح تم بھی اذان کے کلمات دہراتے جاؤ۔ ثم صلوا علیہ، جب اذان ختم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اب دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں حدیث مبارکہ سے، ایک اذان کے بعد درود پڑھنا کا حکم یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اقامت سے پہلے درود پڑھنے کی سنت یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، نہ اذان کے بعد درود پڑھنا بدعت ہے، نہ اقامت سے پہلے درود پڑھنے کی ممانعت ہے، نہ اقامت کے بعد درود پڑھنے کی ممانعت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت معمول یہ نہیں تھا۔ اب معمول کیوں بنا؟ معمول اس لیے بنا، ہمارے اسلاف نے جب جب دیکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت میں، آپ کی سنت میں، لوگوں کے معمولات میں، فلاں فلاں عمل میں کمی ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس معمول پہ سختی کرنی شروع کر دی، اس معمول کو سختی سے اپنانے کا حکم دے دیا۔ یہی وجہ تھا کہ جب لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو پڑھنا اور کہنا یہ لوگوں کو بتایا جانے لگا کہ یہ درود پڑھنا صحیح نہیں ہے، تو ہمارے اسلاف نے اذان سے پہلے اس درود کو رواج دے دیا۔ اذان سے پہلے کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر اس کے بعد اذان دینے کا رواج اس لیے دیا گیا تاکہ لوگوں تک یہ اعلان پہنچ جائے کہ یہ درود پڑھنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ درود بھیجنا یہ بھی صحیح ہے، اور
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے وہ بھی صحیح ہے، ڈائریکٹ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن جب لوگوں نے ڈائریکٹ پڑھنے پہ منع کیا تو ہمارے اسلاف نے اذان سے پہلے درود پڑھنے کا رواج دے دیا تاکہ 5 وقت کی اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ کا کلمہ جب امتی کے کانوں سے ٹکرائے گا اسے یہ یقین ہوگا کہ یہ درود پڑھنا صحیح ہے۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی، اذان بغیر درود کی بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ جو لوگ اذان دیتے ہیں اس مسئلے میں ان کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے، ایک تو میں نے کہا کہ کبھی اذان درود شریف پڑھ کے پڑھا کریں، کبھی بغیر درود کے بھی پڑھ لیا کریں تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان ہے اس کی سنت جو ہے وہ قائم رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اذان کے شروع کرنے میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے۔ ہم پر بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ ہم محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اذان کے کلمات میں اضافہ کر دیا ہے، اور اگر آپ پہلے درود شریف پڑھیں گے اس کے بعد رک جائیں گے آدھا منٹ 1 منٹ صبر کر کے، اس کے بعد پھر اذان شروع کریں گے تو یہ درود اور اذان کے درمیان وقفہ بھی آ جائے گا، درود اذان کا حصہ بھی شمار نہیں ہوگا، اور جو لوگ آپ پہ بدعت کا الزام لگاتے ہیں وہ بدعت بھی نہیں بنے گا، کیونکہ درود ویسے پڑھنا تو ہر وقت جائز ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ اعتراض یہی ہوتا ہے کہ چونکہ آپ اس کو اذان کے ساتھ ملا دیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں ساتھ ہی اذان شروع کر دیتے ہیں، تو آپ جب اذان دیں درود پاک پڑھیں، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کریں، اس کے بعد پھر اذان شروع کر دیں، تو یہ عمل جو ہے یہ جائز بھی ہوگا اور سنت کے مطابق بھی ہوگا، اور اس پہ کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا۔ بہرحال اذان سے پہلے درود پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کار ثواب ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس وقت بھی درود پڑھا جائے، یہ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنائی، جب اذان پڑھنے کے بعد کا جو ہے وہ درود پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ارشاد فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ، تم میں سے کوئی شخص بھی جب بھی مجھ پہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشراً، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ اللہ کا درود پڑھنا یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ویسے اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ درود رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ صلی اللہ علیہ عشراً، یہ ہم اس آیت کا ایک ترجمہ بھی کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارے لوگ عموماً اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، اے مومنین تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اس کا جو ترجمہ ہے، جو اللہ رب العزت پڑھتا نہیں ہے درود، اللہ رب العزت درود بھیجتا ہے، فرشتے درود لے کر نازل ہوتے ہیں اور مومنین درود پہنچانے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ درود جب مومنین کے لیے ہوگا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وہ رب تم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ مومنین کو مخاطب ہو کر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ اب یہاں پر ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پڑھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمانے والا ہے، اللہ درود نازل فرمانے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود نازل ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔
ہمیں اس کی خبر نہیں کہ وہ درود کیا چیز ہے۔ وہ درجات کی بلندی ہے، وہ رحمتوں کا نزول ہے، وہ برکات کا نزول ہے، وہ اللہ کے حبیب کی اس کی بارگاہ میں قربتوں اور درجات کی بلندی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہے اللہ درود بھیجتا ہے، ہم ماننے والے ہیں کہ وہ بھیجتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، جب ہم درود کی دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب پہ بھی درود بھیجتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ اشرا، اللہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود کی دعا پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا ہر وقت باعث رحمت اور باعث برکت ہے، اس کی ممانعت یا بدعت کسی بھی وقت میں نہیں ہے۔ یہ احباب جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ایک خلش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی اس میں پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ معمول نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ اقامت سے پہلے آپ پہ درود پڑھتے تھے، ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اذان سے پہلے قریش کی تعریف میں کچھ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد اذان دیا کرتے تھے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اذان سے پہلے اگر قریش کی تعریف کرنا یہ جائز ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا کیوں نہیں جائز ہو سکتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے خاندان کی تعریف کرتے ہیں، قریش کی تعریف میں، قبیلہ قریش کی تعریف میں کچھ کلمات ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر اذان شروع کرتے ہیں۔ تو اگر قریش کی تعریف جائز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بدرجہ اولا جائز ہے۔